بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں اسی عنوان پر بات کرنی ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کے، تو ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے کس طرح سے پیش کریں کہ ہماری حاجات اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو اللہ سے کوئی کام لینا ہو، نکلوانا ہو، ضرورت پوری کروانی ہو، یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی سے کام لینا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور بہت اچھا وضو کرے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے۔ یہ ترتیب سمجھتے جانا، اور پھر دعائے حاجت پڑھیں، اور وہ دعائے حاجت کیا ہے جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی جائے گی۔ پہلے وضو کرے اور بہت اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، سکون کی 2 رکعت، 2 رکعت کے بعد پھر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا تحفہ بھیجے۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی حاجت پیش کرنی ہے وہ اپنی زبان میں پیش کرے، چاہے گجراتی میں، چاہے اردو میں، چاہے مراٹھی میں، جون سی بھی اپنی زبان ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ جو حاجت ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے، اللہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ آج کل ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حاجت اپنے پیش کرتے ہیں، اول تو حاجت پیش کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس کو پیش کیا، اور دوسرا یہ کہ چند دن پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بدگمان سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منہ بنا کے بیٹھے، مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ مایوسی کفر ہے۔ تو اگر سلیقے کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، اس ترتیب سے اگر آپ اپنے مدعا کو اللہ کے سامنے پیش کریں جی، تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے، دل کے اندر ٹھنڈک اور سکون عطا فرمائیں گے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ مطمئن فرما دیں گے۔ پھر سمجھیں اچھی طرح سے، جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت ہو یا کسی بندے سے کوئی ضرورت ہو، اور وہ اس سے وہ ضرورت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز سکون کی پڑھے، چاہے ہلکی پھلکی ہو، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجے جی۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک
رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنی زبان میں اپنی ضرورت کو پیش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر وہ ضرورت اللہ تعالیٰ کے حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہوگی، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے خلاف نہیں ہوگی؟ اب مان لیجیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے جی، اب اس نے 2 رکعت پڑھی، وضو کی اچھی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی جی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، درود شریف کا تحفہ بھیجا، پھر یہ دعا پڑھی، پھر کہہ رہا ہے اللہ مجھے خوبصورت بیوی دے دے۔ اب بتائیے اتنا سا بچہ ہے، ابھی تو منہ میں دودھ کی بو آ رہی ہے اور ابھی سے وہ خوبصورت بیوی مانگ رہا ہے جی، بتائیے جی اللہ کا نظام تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام، کیا بندوں کی عقل میں یہ بات آنے والی ہے کہ اتنے سے بچے کو خوبصورت بیوی مل جائے جی؟ کیا ابا کو اگر پتہ چل رہا ہے کہ میرا بچہ ایسی دعا مانگ رہا ہے، کیا وہ بھی اس پر آمین کہہ دے گا، یا وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ ہاں اس کی دعا قبول ہو جانا؟ تو جب بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو بندوں کی عقل میں نہیں آتی، ان کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، ان کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ ہے۔ لہذا یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں تو دعا کے اندر یہ آپشن رکھیں۔ کیا آپشن؟ یعنی اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنا مدعا پیش فرمائیں، پیارے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے، آپ کے علم میں یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اس کے سارے مراحل آسان فرما دیجیے، اور آپ کے علم میں اگر یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے پیارے اللہ اس کی طلب بھی میرے دل سے نکال دیجیے، اور جو بہتر ہے وہ چیز عطا فرما دیجیے۔ نہیں سمجھے؟ پیارے اللہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں، میں مثال دیا کرتا ہوں اپنے سبق کے طور پر، مثال کے طور پر پیارے اللہ ہماری بستی میں 4 راستے کے اوپر جو شاپنگ سینٹر بن رہا ہے وہاں دکانیں بن رہی ہیں، مجھے ایک دکان کی ضرورت ہے، میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کو مجھے کسی دکان پہ کسی کاروبار سے وابستہ کرنا ہے، یا اللہ میری دکان اس شاپنگ سینٹر میں دکان خریدنا میری ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں اس جگہ پر دکان خریدنا میرے حق میں بہتر ہے، اللہ عافیت کے ساتھ سارے مراحل آسان فرما دیجیے، بیانہ بھی میں عافیت سے دے دوں، وہ قبضہ بھی مجھے دے دے، میں اس کے اندر اپنا سامان بھی بھر دوں اور وہ چلنے بھی لگے۔ اگر آپ علم میں وہ دکان میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ سارے مراحل آسان فرما دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ دکان میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پیارے اللہ اس کی طلب اور شوق کو بھی میرے دل سے نکال دیجیے، اور جہاں بہتر ہے وہاں عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ کتنی کلیئر کٹ بات ہے، بالکل سیدھا مسئلہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ جگہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے جی، اور وہ نہیں ملی، وہ ساری کی ساری دکانیں سیل آؤٹ ہو گئی، ساری کی ساری دکانیں کرائے پہ چلی گئی، اب کوئی نہیں بچی آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں تھا، نہیں ملی، لیکن یہ جو آگے کی بات کی ہے وہ دل سے نکال دی، تو کئی مرتبہ طلب دل میں رہتی ہے، تو جب ہائے یہاں میں نے دکان مانگی تھی اللہ میاں سے، اللہ میاں نے دیا ہی نہیں، اب جب وہاں سے گزرتا ہے اس کی طلب دل میں ٹکراتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتا ہے، سوچتا اللہ میاں نے دی ہی نہیں، کتنا مانگا اللہ میاں سے جی، شب جمعہ میں مانگا، جمعہ کی شام میں مانگا، 2 خطبوں کے درمیان مانگا، امام جب ممبر سے اتر کر مصلی پہ جا رہا تھا تب مانگا، جب وہ اللہ کی تکبیر تحریمہ کہنے جا رہا تھا تب مانگا، مبارک ساعتوں میں مانگا، صدقہ نکال کے مانگا، اللہ نے دیا ہی نہیں جی، نعوذ باللہ، اس نے مانگ کے اللہ پہ احسان کیا اور اللہ نے نہیں دیا۔ ایسی طبیعتیں، ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ پہ شکوہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگیں، پیارے اللہ جہاں بہتر ہے وہاں دے دیجئے، اور جو بہتر نہیں ہے اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ نہیں دینا چاہتے، آپ کی حکمت ہے، لیکن اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کی طلب کو بھی اللہ پہ دل سے نکال دیجیے، اس لیے کہ یہ طلب ہمیشہ پریشان کرے گی، جب آنکھوں کے سامنے اس سے وہ گزرے گی، جب اس کا تذکرہ آئے گا، جب اس کا خیال آئے گا، وہ خیال بھی تڑپا دے گا، وہ بھی پریشان کر دے گا۔ اور یہی تفصیل ہے اسی سے نکاح کرنے کے بارے میں،
یہی تفصیل ہے کسی سے نکاح کرنے کے بارے میں. جی پیارے اللہ، میری عمر ہو چکی، مجھے نکاح کرنا ہے، میری یہ ضرورت ہے، اور فلاں خاندان کے اندر جو لڑکی ہے میں چاہتا ہوں میرے حق میں وہ بہتر ہے، جوڑی اس کے ساتھ بہتر ہے، میری زندگی اس کے ساتھ خوشگوار گزرے گی. لیکن اگر آپ کے علم میں وہ بہتر ہے تو اللہ سارے مراحل آسان کر دیجیے، منگنی بھی ہو جائے. جی اس کو کرناٹک کے علاقے میں میٹھی بات کہتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس مٹھائی لے کر آئے. میں نے کہا بھائی کیسی مٹھائی؟ حضرت میرے بچے کی میٹھی بات ہو گئی. کیا مطلب میٹھی بات ہو گئی؟ کڑوی بات بھی آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ رشتہ ہو گیا. تو رشتے کو میٹھی بات کہتے ہیں. ہر علاقے کا عرف ہے. جیسے ہمارا ایک بہت محبوب علاقہ ہے مالیگاؤں کا، وہاں اگر کسی کو کوئی عمرے پہ گیا ہو تو وہ یوں نہیں کہتے عمرے پہ گئے، عمرہ لینے گئے. میں نے کہا کہ تھیلے میں لے کر آئیں گے، بیگ میں لے کر آئیں گے. جیسے ہمارے اس علاقے میں گجرات میں حج پڑھنا کہتے ہیں، حالانکہ حج میں ایک بھی چیز پڑھنے کی نہیں. سعی کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، مینا کا قیام کرنا، وقوف عرفہ کرنا، وقوف مزدلفہ کرنا. جی پھر مینا میں آ کے رمی کرنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کرنا. اس میں کوئی چیز پڑھنے کی ہے؟ سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن کہتے کہ حج پڑھنے کے. تو ہر علاقے کا ایک عرف ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے جب ان الفاظ میں دعا مانگیں گے، میرے پیارے اللہ جی مجھے نکاح کی ضرورت ہے، فلاں خاندان کے اندر لڑکی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اس کے ساتھ بہت عافیت کے ساتھ گزرے گی. پیارے اللہ آپ کے علم میں اگر اس لڑکی سے رشتہ، اس خاندان میں رشتہ میرے لیے مناسب ہے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ سارے مراحل آسان کر دیجیے. اس میں سے میٹھی بات بھی آ گئی، جی منگنی بھی آ گئی، سب آ گئی. اللہ سارے مراحل آسان کر دیجیے، نکاح آسان فرما دیجیے، ولیمہ آسان فرما دیجیے. جی اور سب عافیت کے ساتھ کرا دیجیے. اور اگر آپ کے علم میں بہتر نہیں ہے، پھر یہاں سے معاملہ بدلتا ہے. اگر آپ کے علم میں بہتر نہیں ہے تو بہت سے کیا کہتے ہیں اسے لنگڑی کر دیجیے، لولی کر دیجیے، وہ کسی کو نہ ملے، وہ مر جائے. بھائی کسی کی بیٹی کے لیے بد دعا کرنے کا کیا ہم حق ہے؟ تو کیا دعا کریں؟ اللہ اگر آپ کے علم میں بہتر نہیں ہے اور یہ رشتہ منظور نہیں ہے، پیارے اللہ اس لڑکی کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے. بچیوں کا دونوں کا عجیب معاملہ ہے. تو وہ اس بات کو چلنے کو یا اس کے اشارے کو یہ سمجھتی ہے کہ یقینی طور پہ وہاں ہونے والا ہے، اور اس کی دل کے اندر ایک جگہ بنا لیتی. اور اگر یہ پتہ چلے وہاں ہونے والا نہیں ہے تو پھر وہ اپنی طبیعت بگاڑ لیتی، اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے سوچ سوچ کے کہ وہاں کیوں نہیں ہوا، وہاں کیوں نہیں ہوا. تو یہ جب دعا کا مضمون اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں. میرے پیارے اللہ میرے بچے کا، میری بچی کا فلاں جگہ جو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، مناسب سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کے علم میں وہ مناسب ہے کہ اللہ سارے مراحل آسان کر دیجئے، یعنی ہمارے دل کی بات وہاں تک پہنچا دیجئے اور ان کے دل کو بھی آمادہ کر دیجئے، اور سارے مراحل رشتے سے لے کر اختتام تک سب آسان فرما دیجئے. اور اگر آپ کے علم میں بہتر نہیں ہے تو پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ہم سے بہتر عطا فرما اور ہمیں ان سے بہتر عطا فرما. پیارے طلبہ عزیز، مہمانان کرام، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی عادت ایسے بنا لیں تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں. آج کل ہم کسی چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جیسی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسی ہی قبول کر لے. بہت کم ہوا کرتا ہے اس طرح، بہت کم ہوا کرتا ہے اس طرح. اس لیے اس میں نفس کی بھی تسلی رہتی ہے، اطمینان رہتا ہے، اور کسی بندے کو کسی چیز کا دعویٰ نہیں ہوتا، اور کسی چیز پر پھر ایسا جزم کے ساتھ ارادہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس کے خلاف ہو تو پھر آدمی پریشان ہو. اس لیے کہ سارا معاملہ جب تفویض کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے حوالے کر رہا ہے، یہ تفویض ایک بہت اونچا مقام ہے اللہ کے. میرے پیارے اللہ میں نے اپنی طلب کو آپ کے حوالے کر دیا، اگر آپ کے علم میں یہ چیز بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ سارے مراحل آسان فرما دیجئے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے، جہاں بہتر ہے وہاں عطا فرما دیجئے، اور اس کی طلب اور شوق کو بھی دل سے نکال دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے طلبہ عزیز، اس طرح سے اللہ سے مانگنا شروع کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کس طرح سے ہمارے دل میں ایک سکون عطا فرماتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور بے صبری کے جو
ہمیشہ ایک مزاج بنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ یہی صبر ہے، یہی قناعت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تفویض کا معاملہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ توکل کا معاملہ ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ تو جب کوئی ضرورت پیش ہو، چاہے وہ ضرورت ذات حق سے وابستہ ہو، چاہے وہ اسباب کی دنیا میں کسی بندے سے وابستہ ہو، اس وقت وضو کرے، بہت اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی پڑھے سکون کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا تحفہ بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اپنی زبان سے جب مانگنے پر آئے تو پھر یہ آپشن جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس طرح سے کہے کہ پیارے اللہ یہ چیز میری ضرورت ہے، پیارے اللہ آپ کے علم میں اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ اس کو انجام دے دیجئے، عطا فرما دیجئے، سارے مراحل آسان فرما دیجئے، اور آپ کے علم میں اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ جو بہتر ہے وہ دے دیجئے، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجئے۔ کتنا آسان مضمون ہے اور کتنا آسان کام ہے، اور طبیعت کتنی ہلکی پھلکی رہے گی، کتنی ہلکی پھلکی رہے گی۔ کئی مرتبہ بندہ اسکول کالج پڑھتا ہے، مدارس سے فارغ ہوتا ہے، رشتہ دار نیئر ڈیئر باہر ملک میں ہوتے ہیں، اور وہاں چاہتے ہیں کہ یہاں آ کر کوئی دین کا کام کرے، اور بہت سارے افراد ذہنی طور پہ یہ سمجھتے ہیں لندن، امریکہ، کینیڈا اگر جانا ہو جائے گویا ہمیں دنیا کے اندر جنت الفردوس کا ایک وافر حصہ مل جائے گا۔ لندن، امریکہ، کینیڈا کے قیام کو کیا سمجھتا ہے؟ جنت الفردوس کا ایک وافر حصہ ہمیں جیتے جی مل جائے گا۔ اب وہاں کی ویزا کی کارروائی اور کوشش ہوتی ہے، اور ایسی سرتوڑ کوششیں کرتے ہیں، ایسی سرتوڑ کوششیں کرتے ہیں جی کہ صلاۃ الحاجت بھی جب پڑھتے ہیں تو وہ حاجت اتنی، وہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنے یاد نہیں آتے جتنے وہ حاجت یاد آتی ہے۔ صلاۃ الحاجت میں، حاجت کی نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی نہیں آتی جتنی کہ وہ فائل، اس کا جو پورا نظام ہے وہ یاد آتا ہے کہ نماز کے بعد میں فوراً ایجنٹ کو فون کروں گا، کب آنا ہے ڈاکیومنٹ لے کر، وہ پوچھوں گا، پھر وہ کہے گا کل آنا ہے، کل نہیں میں آج شام کو ہی چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے کل بارش زیادہ ہو جائے، راستہ بند ہو جائے، آج رات کو ہی پہنچ جاؤں گا، اور صبح میں سب سے پہلے اس کے آفس میں پہنچوں گا، اور یہ مانگے گا تو یہ دوں گا، اور یہ کہے گا تو یوں کہوں گا۔ تو پوری نماز کے اندر صلاۃ الحاجت میں یہ سب کام چل رہا ہے، صلاۃ الحاجت میں یہ سب حاجت کی چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ ہائے ہائے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا میرے پیارے اللہ یہ صلاۃ الحاجت تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے پیارے اللہ جس چیز کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وہ ملے نہ ملے مجھے آپ کا تعلق مل جانا چاہیے، اللہ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر مجھے آپ کا قرب مل جانا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ کیا کم نعمت ہے کہ حاجت کے نام پر آپ نے 2 رکعت پڑھی تو اس میں اللہ کا قرب مل رہا ہے، اللہ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں جب ہم کسی حاجت کو سامنے رکھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں جی تو صلاۃ الحاجت پڑھنے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت بنائیں۔ سب سے پہلے میرے پیارے اللہ جس چیز کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وہ تو بات کی چیز ہے، پیارے اللہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت کے ذریعے سے مجھے آپ کا تعلق مل جائے، مجھے آپ کا قرب مل جائے، مجھے آپ کی محبت مل جائے، مجھے آپ کی معرفت مل جائے۔ اور پھر آخر میں ساری دعائیں پڑھنے کے بعد کہ میرے پیارے اللہ میں نے یہ عمل اس لیے اختیار کیا ہے، رب کریم آپ مجھے آپ کے علم میں اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو آپ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور آپ کے علم میں اگر یہ چیز بہتر نہیں ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ دل سے اس کو نکال دیجیے، اور جو بہتر ہے وہ فیصلے فرما دیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ جب ہم ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں اس چیز کو مقدم رکھیں گے اور تفویض کا معاملہ کریں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے اپنے معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ سارے مراحل ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، سارے مراحل ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ نیز اسی کے ساتھ چونکہ بہت سارے میرے دوست احباب، بہت پیارے پیارے افراد اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں جو حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں، ابھی تو وہ 80% بھی اپنے وطن میں نہیں پہنچے، ابھی تو بہت ساری یادیں وہی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں، خواب بھی وہیں کے دکھ رہے ہوں گے ابھی تو۔ جب آدمی سفر حج پر جائے تو پورا سفر حج حقیقت میں اس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں،
میرے ساتھ جڑیں، مجھ سے میری رحمتوں کا مطالبہ کریں، میری عنایتوں کا مطالبہ کریں. جی اللہ چاہتے یہ ہیں. اور اس دربار کے اندر انبیاء سے لے کر صلحاء تک، اور صلحاء سے لے کر بادشاہوں تک جتنے افراد بھی گئے ہیں وہاں جا کر بھیک منگے بنے ہیں. اور وہاں مانگنا یہی سب سے بڑی ابدیت ہے. اس سرزمین پر مانگنا، اللہ سے مانگنا، قدم قدم پہ مانگنا، یہی سب سے بڑی ابدیت ہے. اس لیے جب بھی اللہ پاک وہاں بلائے تو موقع کی مناسبت سے مانگے. جس طرح موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے. موقع کی مناسبت سے مانگے. مثلا جیسے جمعہ کے دن آج ہم نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، تو غسل خانے سے جب باہر نکلیں، پیارے اللہ جسم کے ظاہری جسم کے میل کو تو میں نے مل کے دور کر دیا، یا اللہ باطن کے میل کو میں کس طرح سے دور کروں، یا اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. ایسے جب بندہ سفر حج پر جائے، سفر عمرہ پر جائے جی، اور غسل کر کے باہر نکلے تو یہ دعا بھی مانگے. اور اس کے بعد جب احرام کی چادریں پہنے تو کہیں پیارے اللہ ایک وقت وہ آئے گا جب لوگ مجھے کفن کی چادریں پہنائیں گے جو احرام کی چادروں کے مشابہ ہیں. یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ مجھے کفن پہنائیں، یا اللہ آج مجھے آپ نے احرام پہننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. پھر جب بندہ کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے، طواف کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کر کے کعبۃ اللہ پہ ٹکٹکی باندھ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگے تو کہے پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما دیجیے. یہ موقع کی مناسبت سے دعا. پھر جب زمزم پئیں جی، صفا مروہ جانے سے پہلے پیارے اللہ زمزم کا پانی پینے کے بعد یا اللہ حرام چیز کھانے اور پینے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیجیے. جب صفا پہ پہنچے یا اللہ جس طرح یہ کوہ صفا ہے، اللہ میرے دل کو ایسے صاف صفا فرما دیجیے. جب صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین جو کتابوں کے اندر جو اب ماضی کی اصطلاح بن گئی ہے جی، اب وہاں LED لگ گئی ہیں جس کو اب گرین زون کہا جاتا ہے، اس کے درمیان میں دوڑیں جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جس ایریے میں دوڑی تھی جی، صبح قیامت تک مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ یہاں لپک کے دوڑ کے چلیں، جو اس کے درمیان دوڑیں. پیارے اللہ ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی ننھے مننے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، یا اللہ میں دوڑ رہا ہوں جام معرفت پینے کے لیے، اللہ مجھے جام معرفت عطا فرما دیجیے. پھر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب سر کے بال منڈائے، پیارے اللہ میں نے سر کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، بال کٹوا کر اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے نام اعمال کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. غرض یہ کہ بندہ موقع کی مناسبت سے جب دعا کرنے کا عادی بن جائے جی، اور اس دیار مقدس میں دعا کرنے کا جب عادی بن جائے، سبحان اللہ، پھر تو ایک خاص ذوق بن جائے گا. پھر تو بندہ قدم قدم پر موقع کی مناسبت سے دعا کرے گا. اور کسی بندے کے اوپر دعا کے دروازے کا کھل جانا، دعا کی توفیق کا آسانی سے مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بندے کا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اور دعا کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ قرب بالدعا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب ایک مقام ہے اللہ کے یہاں جی. اللہ ہم تمام کو عطا فرمائے. غرض یہ کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اگر زندگی بھر ہم کوئی چیز مانگتے رہے اور وہ چیز اس انداز میں جس انداز میں ہم مانگ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا، تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ایک حکم کے پر تو اللہ تعالیٰ کے عمل کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اگر اللہ پاک نے اس انداز میں اس فارمیٹ میں قبول نہیں فرمائی جس انداز میں ہم نے مانگی اور ہم چاہ رہے تھے جی، لیکن کم از کم ایک عمل تو ہم سے ہو گیا، وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، تو مانگنے کا کام تو ہم نے پورا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا ہو جائے یہ کوئی معمولی بات ہے. ایک حکم پورا کرنے کی توفیق مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے. یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ ہم
اس آسمان کی چھت کے نیچے نہ جانے کتنی حاجات کے اندر پسے ہوئے ہیں، اور کتنی ضروریات ہمارے دائیں بائیں پھیلی پڑی ہیں، اور کتنی چیزیں اور ضرورتیں ہیں ہماری جو ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ قلت مال پریشان کر رہی ہے، جی، اولاد کا ہونا نہ ہونا پریشان کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اولاد کا ہونا نعمت ہے، میرے لیے نہ ہونا رحمت ہوا۔ اولاد کا ہونا نعمت ہے، میرے لیے نہ ہونا رحمت ہوا، کہ اولاد نہیں ہے تبھی تو اتنا سارا کام ہو گیا، اگر ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بیان فرمایا کہ اولاد کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور میرے لیے نہ ہونے کا جو اللہ کا فیصلہ ہوا وہ رحمت بن گیا۔ اللہ اکبر کرے، کیا بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کتنے احسن طریقے سے تعبیر فرمایا کہ اولاد کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، میرے لیے نہ ہونا رحمت بن گیا۔ تو کسی کے لیے اولاد کا نہ ہونا تکلیف ہے، کسی کے یہاں اولاد کا ہونا، ان کی تربیت نہ ہونا، ان کی ضرورتیں پوری نہ ہونا تکلیف ہے، جی، کسی کے پاس گھر کا نہ ہونا تکلیف ہے، کوئی کرائے کے مکان میں اس سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی بہتر چاہتا ہے، وہ تکلیف ہے، اور نہ جانے انسان کے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے دائیں بائیں کتنی ضرورتیں اس کو جکڑے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ جو مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سبق کے طور پر اس حاجی نے سنایا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور دعا اس طرح سے مانگیں اور مضمون اس طرح سے اللہ کے سامنے پیش فرمائیں کہ پیارے اللہ جو میں مانگ رہا ہوں، آپ کے علم میں اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ دے دیجئے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ دے دیجئے، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجئے اور دل کو مطمئن فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔ اصل میں یہ بات اس لیے بھی پیش کی گئی کہ بہت سارے لوگ بیچارے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈھیر ساری بات کریں، موقع مل نہیں پاتا۔ بعض لوگوں کے ساتھ مسائل کا اتنا بڑا جنگل ہے اور مسائل کے اتنا بڑا الجھن کا مقام ہے ان کے پاس کہ وہ کئی گھنٹے بھی اگر بات کریں، بات کا نہ حل نکل رہا ہے اور نہ دل ہلکا ہو رہا ہے اور نہ پوری کی پوری بات کہہ پا رہے ہیں۔ ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آدمی کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبھی تو دل نے یہ چاہا کہ کچھ اس طرح کی بات ہو جانی چاہیے کہ ہم جس ذات کی طرف سے یہ حالات آ رہے ہیں ہم اسی رب کو سنا دیں اور اپنے دل کو ہلکا کر لیں، اس لیے کہ اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ بندے کے سامنے ایک بندہ اپنی رکھتا ہے تو جس کے سامنے اپنی پریشانی رکھی، کہو کہ اس نے ہمارے سامنے کچھ نہیں کہا، اپنے حالات پہ پردہ رکھا ہے، کہو کہ وہ ہم سے زیادہ پریشان ہو۔ لیکن جب بندہ اپنی تکلیفوں کو دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی حاجات کو دعاؤں کے ذریعے سے رب کائنات کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سننے والے بھی ہیں، علیم بذات الصدور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالنے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مطمئن کرنے والے بھی ہیں۔ جی، جس طرح سے آج عارضی طور پہ پریشانی آئی ہے، اس سے پہلے پریشانی نہیں تھی، انشاءاللہ اس کے بعد بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان عارضی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کرنے والے بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت سارے حضرات بیت ہونے کے لیے توبہ کے کلمات آئے ہیں، یہ آج توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکر یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ 3 تسبیحات صبح میں اور شام میں پڑھیں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تیسرے کلمے کی، اور تیسرا کلمہ پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف، نیٹ کے فتنے سے بچے۔ بہت سارے نوجوان بچے اس حاجت کو دور دراز سے فون کرتے ہیں، جی ہم آپ کے پاس 40 دن رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس 3 دن کے لیے آنا چاہتے ہیں، 8 دن کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اس حاجت کی بالکل ہمت نہیں ہوتی کہنے کی کہ آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے ساتھ لے کر آتے، سیل فون لے کر آتے ہیں۔ اب میرے 15 منٹ 10 منٹ اور فون کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، تو بتائیے اثر کس کا غالب رہے گا؟ جو بات کہی وہ بات سمجھے گا، اس بات کا اثر ہوگا، یہ شیطانی آلے کا اثر ہوگا۔ گھنٹوں باتیں سنی، منٹوں بیٹھے اعمال کیے، 5 منٹ فون پہ لگے، سارا کا سارا چٹھا صاف، ساری کی ساری نیکیاں ضائع۔ اب جب فون لے کر ساتھ میں چلیں گے، جی یہ چیز، یہ آلہ جب ساتھ لے کر چلیں گے تو اعمال کا نور کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کہاں سے آئے گا؟ تو ساتھ ساتھ دھلتا چلا جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ادھر دوائی کھائی ادھر بد پرہیزی کر لی، ادھر دوائی کھائی ادھر بد پرہیزی کر لی، تو زندگی بھر بھی دوائی کھاتے رہیں گے تو شفا نہیں ہوگی۔ دوائی کے ساتھ کچھ شرط ہوتی ہیں کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کریں، یہ بد پرہیزی نہ کریں، جی آپ آرام کریں، اس کے ساتھ کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کوئی شیخ، کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر ہماری کوئی تربیت کر رہا ہے تو تربیت کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ تربیت کا تقاضا یہ بھی تو ہے کہ بندہ بد پرہیزی سے بچے، گناہوں سے بچے، بادیات سے بچے۔ اس لیے سیل فون کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔